تزکیہ نفس، اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے جو سب سے بہترین جو طریقہ ہے اسلام میں، وہ صوفیزم اور اسپریچولیٹی مطلب روحانیت میں ہے، جس میں مشاہدات کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ صوفیاء اکرام نے اسلام میں خاص طور پہ روحانی آرگنس بتائیں جسے ہم لطائف کہتے ہیں، اور ہندوازم میں چکراز اور لطائف ایک ہی چیز ہے، بس تھوڑا لوکیشن کا فرق ہے، مطلب جسم میں جو روحانی لوکیشنز ہے کہ کہاں پہ جو لطیفہ ہے یا چکرا ہے، جو کراؤن چکرا ہے جیسے، کیونکہ اس میں ہندوازم میں جو یہ سارے چکراز ہیں بالکل ورٹیکل ہیں، کراؤن ہے، اس کے بعد تھروٹ، تھرڈ آئی، پھر ہرٹ چکرا، پھر ایسے ہی روٹ چکرا، تو یہ بالکل ورٹیکل 7 چکراز ہیں۔ اور جو اسلام میں 5 جو لطائف ہے وہ سینے میں ہے، ایک نابی کی جگہ پہ اور ایک سر پیشانی کی جگہ پہ، تو اس طریقے سے 7 ہیں، 6 ہیں، اور کوئی کہتا ہے 7 تو پھر سر کے بالکل اوپر سلطان اذکار کا بتایا جاتا ہے۔ تو مختلف سلاسل میں مختلف لطائف ہیں، لیکن تقریباً 6 اور 7 پہ تقریباً ہر کوئی متفق ہے۔ اب ان لطیفوں کا مقصد آج کل کے دور میں تو یہی ہے کہ ذکر کروا کے شیخ سامنے بٹھا دیتا ہے اور مختلف قسم کے اذکار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ فلاں آپ ذکر کرو، اس سے آپ کا لطیفہ ایکٹیو ہو جائے گا، ذاکر ہو جائے گا، اور اس کی علامات بتاتے ہیں کہ بھئی وہ جو جگہ ہے، جو لوکیشن، مثال کے قلب کا اگر آپ ایکٹیو کروا رہے تو کہتے ہیں کہ قلب کی جگہ پہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی، قلب تیز دھڑکنا شروع کرے گا، اللہ اللہ کرنا شروع کرے گا، ذاکر ہو جائے گا۔ مختلف کلرز ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ لال کلر کا انوار ہوگا، دیکھنے میں آئے گا روشنی جب یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہیں معاشرے میں۔ اصل اس کا مقصد ہے، لطائف کا اصل مقصد ہے تزکیہ نفس، جو مشاہدہ کر کے ہمارے صوفی اکرام نے اس کو ایک ایسی ایکسرسائز بنائی ہے جس سے نہ صرف آپ کو اپنی روحانی ایکسرسائز کرنی ہے، بلکہ اپنے جو عمل ہیں اس میں بھی یہ چیزیں لے کے آنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چکراز ہوں یا لطائف، ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو استعمال کرنا ہے، تب جا کے اس کا اصل فائدہ ہوگا۔ اب روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیسے کریں گے؟ جیسے ہر ایک لطائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کو جب آپ ایکٹیو کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی لطیفہ ایکٹیو ہوگا تو اس سے حرص ختم ہوگی، لالچ ختم ہوگی، کوئی لطیفہ ایکٹیو ہوگا تو اس سے غصے پہ کنٹرول آئے گا، کوئی لطیفہ ایکٹیو ہوگا تو آپ کو اطمینان ملے گا۔ تو اس طریقے سے یہ صرف فیلنگز کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی لائف میں لے کے آنا ہے۔ آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ذکر اذکار کیا تو ہمارا لطیفہ ایکٹیو ہو گیا، نہیں، اس لطیفے کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو وہ عمل کرنا پڑے گا جو عمل آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہ بعد میں نہیں ہوگا، پہلے یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کا لطیفہ ایکٹیو ہوگا۔ فار ایگزامپل ہم لطیفہ سر کی بات کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو لالچ ختم ہو جاتی ہے، آپ میں حرص ختم ہو جاتا ہے، یا آپ میں ایک طاقت آ جاتی ہے کہ آپ راز رکھ پائیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اس کو ایکٹیو کریں اس کے بعد یہ ساری کوالٹیز آ جائیں گی، نہیں۔ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ ایک تو یہ ذکر اذکار کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارے عمل آپ کو روزمرہ کی زندگی میں لے کے آنے پڑیں گے۔ تو سارے لطیفے پڑھیں، نفس سے لے کے سلطان اذکار تک، یہ 7 لطیفے ہیں، کوئی 6 بتاتا ہے، میں تو 6 ابھی بتا رہا ہوں، نفس سے لے کے، اور پھر سری، قلب، خفی، اخفا، یہ سارے جو 6 لطیفہ 6 ہیں، اس کے بارے میں سنیں، سمجھیں، ان کے جو بھلی آپ ان کے جو بتائے گئے ہیں ذکر اذکار وہ بھی کریں، لیکن ان سب کے پیچھے جو فائدہ چھپا ہوا ہے اس کو اپنی زندگی کے عمل میں لے کے آئیں، تو اصل
لطیفے کے فائدہ ہوگا، ادروائز یہ ساری باتیں بس ایسے ہی فضول ہوں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف آپ کر کے بور ہو جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. اور اسی وجہ سے یہ صرف ہمارے جو خانقاہی نظام ہے اس میں یہ چل رہے ہیں، عام لوگوں اس کے واقف نہیں ہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کو صرف ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ذکر اذکار تک لے کے گئے ہیں. تو مہربانی کر کے اس کو ذکر اذکار سے باہر لے کے آئیں، اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک لطیفے کو آپ سمجھیں تو میں نے ہر ایک لطیفے پہ الگ ویڈیو بنائی ہے ڈیٹیل میں، اور اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. آپ وہاں سے جا کے اس کو ضرور دیکھیں، سمجھیں. انشاءاللہ جب یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی تو پھر آپ کو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں. میرا مقصد یہ ہے کہ مشکل چیزوں کو آسان زبان میں سمجھاؤں، اس لیے کوشش یہ کر رہا ہوں، بار بار اس پہ مختلف قسم کے لیکچر بنا رہا ہوں، ویڈیوز بنا رہا ہوں، تاکہ میرے جو سننے والے ہیں سبسکرائبر وہ اتنا سنیں تاکہ ان کے سامنے کوئی بھی ان کو بیوقوف نہ بنا پائے. جو بھی ان کے سامنے یہ ان کی بات کریں گے تو انشاءاللہ ان کے سامنے بات واضح پہلے سے ہی ہو جائے گی اور کوئی ان کو بیوقوف بنا نہیں پائیں گے. کوئی بھی سوال ہو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.